بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentapppublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا 8واں حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم اور آج ہم حرکات میں پڑھیں گے حروف لین کو۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے حرکات کی مدد سے حروف اور الفاظ کا درست تلفظ کر سکیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب اور سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آغاز میں بتایا کہ آج ہم حروف لین کو پڑھیں گے اور حروف لین کل 2 ہیں، یعنی واو اور یا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کو اور وہ 3 تھے، الف، واو اور یا۔ لیکن حروف مدہ اور حروف لین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آج ہم اسی فرق کی مدد سے حروف لین آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اور بہت آسان سی بات ہے کہ جب بھی واو اور یا ساکن ہو، ساکن کا مطلب یہ کہ واو اور یا سے، اور ساکن کا مطلب بہت آسان ہے کہ واو اور یا کے اوپر کیا ہو، جزم، ساکن کا نشان ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے الف، الف کے اوپر ہم نے زبر ڈال دیا۔ تو جب بھی واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف پر زبر موجود ہو تو اس کو کہا جائے گا حروف لین، جیسے او، ای۔ اسی طرح ایک اور مثال لیں گے، با واو زبر بو اور با یا زبر بئی، بو، بئی۔ اس میں یا ساکن ہے اور واو بھی کیا ہے، ساکن، اور اس سے پہلے زبر موجود ہے، لہٰذا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حروف لین ہیں۔ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو، اس کو ہم کہیں گے واو لین، اور یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو ہم کہیں گے یائے لین، یعنی وہ یا جس میں لین ہے، یعنی اس کو ہم نے نرم پڑھنا ہے۔ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لین کا لفظی معنی ہے نرم پڑھنا، جیسے بو، بئی۔ اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ ان دونوں حروف کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین کہلاتی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، صرف واو اور یا نہیں بلکہ واو ساکن اور یا ساکن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس یا کے اوپر جزم ہو اور اس واو کے اوپر جزم ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، زبر ہو، تو اس واو اور یا کو کہیں گے حروف لین۔ جیسے ہم نے کچھ مثالیں آپ کو بتائیں۔ مزید مثالوں سے پہلے ہم کچھ باتیں دوبارہ آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے لین کہلاتے ہیں، اور لین کا معنی کیا ہے، نرمی سے پڑھنا۔ دوسری بات، ان کے ادا کرتے وقت کھینچا نہ جائے، یعنی ہم نے ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے بو، بئی، بو، بئی۔ اس کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، بو، اس طرح نہیں کھینچنا۔ یا ہم کہیں بئی تو یہ کیا ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے بو، بئی۔ اور تیسری اہم اور ضروری بات، مجہول پڑھنے سے بچا جائے۔ آپ نے اس کو مجہول نہیں پڑھنا، بو یا
बई, इस तरह नहीं पढ़ना, बऊ बई, तऊ तई, सऊ सई, इस तरह आपने इसको मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना। इन 3 बातों के बाद अब हम चलते हैं किताब की जानिब, और किताब में जो आपको मिसालें दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे। ता वाओ ज़बर तऊ, ता या ज़बर तई, तऊ तई, सा वाओ ज़बर सऊ, सा या ज़बर सई, सऊ सई, दाल वाओ ज़बर दऊ, दाल या ज़बर दई, दऊ दई। इसी तरह बाकी तमाम हरूफ तहज्जी, ज़ऊ ज़ई, सऊ सई, फ़ऊ फ़ई। आपने तमाम हरूफ तहज्जी को बार बार वावे लीन और याए लीन के साथ मिलाकर पढ़ना है। और घर का काम क्या होगा? घर का काम आपकी मश्क है, यानी हरूफ मद और हरूफ लीन को अलहदा अलहदा करें। इस सबक में और इससे पिछले सबक में हमने कुल 2 चीज़ें पढ़ी, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन। आपने इन तमाम मिसालों को गौर से देखना है और इनमें से अलग करना है किसको? हरूफ मद्दा और हरूफ लीन को। जो आपको हरूफ मद्दा नज़र आते हैं उनको आपने अलग लिखना है अपनी कॉपी पर, और जो हरूफ लीन आपको नज़र आते हैं उनको आपने अलग फहरिस्त बनाकर हरूफ लीन की फहरिस्त में आपने लिखना है। और समर पैक में आपके लिए सरगर्मी क्या है? वालिदैन या कारी साहब बच्चे को हरकात की मदद से हरूफ और अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और आवाज़ के साथ पढ़ाएं। ये मश्क दिन में 2 मरतबा करवाएं और नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 9, 11 और 13 से इस्तिफ़ादा करें, यानी वो तख्तियाँ जिसमें हरूफ मद्दा और हरूफ लीन की तख्ती मौजूद है और उसका सबक मौजूद है। आपने दिन में 2 मरतबा उस तख्ती को पढ़ना है। ये था हमारा आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपने हरूफ मद्दा को हरूफ लीन के साथ मिलाना और उन दोनों में फ़र्क करना अच्छी तरह सीख लिया होगा और घर के काम को आप ज़रूर करेंगे। अगले सबक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।